معزز سامعین ناظرین السلام علیکم. کرن نال مخاطب ہونا کافی دیر ہوئی کہ کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی. پتہ نہیں کہ زمانہ کی حال چلتے ہے، اپنا بچا نہیں سکتا انسان. میں حضرت بابا جی صاحب کا تعلق کے نال تھوڑی جی گل کی تھی. اس کے بعد بابا صاحب اپنا والد حاجی بابا صاحب کو جی صاحب کے بعد پہلا سفر جو انہوں نے تلیل کا علاقہ میں کیا اس کو ذکر کیا تھا، اور اس ذکر کے دوران تارنا صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ اس سلسلہ میں جاری رکھوں. سبحان اللہ. لیکن امید ہے کہ تم جرم نیلا سے معافی دیں گا. تاخیر کی وجوہات کئی ہیں، لیکن بغیر میری سستی اور کوتاہی تے بڑی وجہ کہیں بھی نہیں. اج ہوں بابا جی صاحب کے بعد بابا صاحب کو رجوری جاؤن اور سفر جو ہے اس کو ذکر کروں انشاءاللہ. بابا جی صاحب کا وصال کے بعد میں جیسا کوئی پہلا بھی عرض کیا، بابا صاحب ٹوٹ گیا تھا سب، اور اس صدمہ نہ ویسا نہیں تھا سکے، اس صدمہ تے باہر وے آ نہیں تھا سکے. تو برادری کا کچھ لوگوں نے انہوں نے تلیل لگیا تو وہ اچھا رہے. اس کے دوجے سال پونچھ اور رجوری کا محب بابا جی صاحب کا مریض تو بہت زیادہ تھا، کم و بیش رجوری پونچھ ساری تھی، لیکن خلیفہ بھی ان کا بڑا مشہور خلیفہ پونچھ میں بھی ہیں، مینڈر میں بھی ہیں اور رجوری کے بچ ہیں. بابا جی صاحب کا پہلا خلیفہ حضرت حاجی نوران شاہ صاحب لاڑا ہے، اور بابا جی صاحب کا آخری خلیفہ میرا والد حاجی بابا صاحب ہے. اس کا پر ایک تفصیلی تعارفی پروگرام تم نے دسوں کو. البتہ بابا صاحب کی، اپنا والد صاحب کی خلافت اور ان کا بیعت ہونے والا واقعہ تھوڑا جو بیان کروں، پھر ان کو رجوری والا سفر دسوں. بابا صاحب فرماویں تھا کہ اس پہ مسجد بہت چھوٹی جی مسجد تھی، ایک طرح کو مسافر خانہ کہہ لیو تم، کہہ لیو جی صاحب نو تان کے بسیا تھا. اس کے بیچ 15-16 لوگ نماز پڑھ سکے تھا. تو بابا جی صاحب نے جس پہ بابا صاحب بیعت کیا تو اس ویلے 360 لوگ اسی لکی جگہ کے بیچ میٹیا اور بڑا آرام نہ. تو بابا صاحب اور فرماویں ہوں بیعت کیو، بیعت کرنے کے بعد میرا درد پہلا میرا درد دیکھو تو ہوں کہ بالکل ٹھیک حالت میں، ٹھیک کیفیت میں کھڑو. ورنہ جی صاحب تے بیعت ہونے کے بعد انسانی وجود کے بچ جڑا ان تے بیعت ہوئے تھا ایک قرار نہیں تھوڑا کہ ایک تذبذب کو شکار ہو جائے میں تھا. تو
لیکن بابا صاحب فرماوے کہ ٹھیک رہو میرے در دیکھو دیکھن کے بعد فرمایا کہ میرے در دیکھو تو ٹھیک ٹھاک کھڑا تھا تو انہوں نے پکڑ کے سینہ نہ لایا تو میں نے پھر کوئی ہوش نہیں رہی. خیر وہ دن گزر گیا. صبح وہ بابا جی صاحب کی اس مسجد کے بچ جس کے بچ انہوں نے ساری عمر گزاری اتنا ہی ان کی عبادت اتنا ہی ان کا چلہ اتنا ہی ان کی رہائش. تو اس مسجد کا برانڈا کے بچ جو مشرق والی سائڈ کو برانڈا ہے اس کے بچ بابا جی صاحب تشریف فرما تھا. تو بابا صاحب صبح اٹھ کے گیا ملنا حاضری دینا. تو بابا جی صاحب بڑا سونی طبیعت تھی اور بڑا خوش تھا. تو بابا صاحب فرماوے ہوں گیا میں سلام کیا تو بڑا اتفاق نامی نے کہ وعلیکم السلام. تو مڑ کے میرا در دیکھ کے مسکرایا تو فرمان لگا میاں تو بڑا سخت آدمی ہے جس نظر نال میں تو بیعت کیا تو ٹستے مس نہیں ہوئے میں سینہ نال لایا پھر تینا کچھ اثر ہویا. تو جس نظر نال میں تو دیکھیو اس نظر نال یا سامنے مارا گھر کے پیچھے جڑی پہاڑ ہے اس طرح نظر ماری. تو فرمان لگا اس نظر نال اگر اس پہاڑ دا روں دیکھتے ہوا تو خدا کا فضل نہ یا ریزہ ریزہ ہو جاتی. میری نظر نہ نہیں تھی سار سکے لیکن تینوں کچھ نہیں ہویا. تو بابا صاحب فرماوے میری قسمت بولے تھی. میں ایک عرض کری کہ حضرت جس پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہونے واسطے کوئی طور پر گیا تو اللہ تعالیٰ کا جلوہ کو پتہ نہیں کتنا کروڑوں ایسے کوئی تعداد ہی نہیں مقرر کر سکتا. لیکن ایک تھوڑی جی جھلک طور نے دیکھی تو طور سڑ گیا لیکن حضرت موسیٰ اپنی جگہ کے بچ ٹھیک رہا. کہ میرا جواب بڑا پسند آیا تو فرمان لگا موسیٰ ریا یا مشیت عزت دی تھی. میں عرض کری حضرت یو جو کو جو ہے یو بھی تو مشیت عزت اعتبار نہیں یو بھی این مشیت عزت کے مطابق ہویا. تو میرا جواب بڑا پسند آیا تو فرمان لگا میاں تیرا نصیب ان پہاڑوں سے بھی بڑا ہے. بابا صاحب کے اور بابا جی صاحب کے درمیان روزمرہ کی زندگی کا ہزاراں واقعات ہیں تھرن نواد ہے انشاءاللہ. یہ واقعات جنہیں یہ تھارے گوشت گزار کروں گا. آج ہوں تمنا رجوری کو سفر جو بابا جی صاحب کے بعد پہلا سفر تو اس کی کہانی سنو. بابا صاحب پر فرماوے ہوں پریشان غمزدہ بیٹھو تو میرے کولے رجوری اور پونچھ کا کچھ آدمی آیا جن میں خاص طور پر پیر برکت شاہ وہ بہت بڑا شاعر تھا پنجابی کا اور شاعر کے تھا بابا جی صاحب کا شاعر تھا تو بابا صاحب کا شاعر تھا. ایک بیب سواتھی ملا حبیب نام تو وہ بھی بڑا بانکو بڑا خوش آواز تھا اور وہ بابا صاحب نا مارا نانا میاں محمود ان کو نام تھا. تو ان کو کلام سناوے ہوئے تو بڑا خوش آواز تو بابا صاحب بڑا پیار کریں گے. تو یہ دو آدمی انہوں نے بھیجیا چٹھی دے کے کہ تم رجوری آؤ پہنچاؤ ہم لوگ بڑا تڑپ گئے ہیں تو کچھ ہم نہ قرار ہوئے کو تم نہ دیکھ کے کچھ تم نہ تسلی ہوئے کہ ہم نہ مل کے. تو بابا صاحب ہی تم اس زمانہ میں یہ پالا آڑو اوڑی آڑو رستوں ہوئے تو اس رستہ تے کتنا سفر گڈی تے کیو کتنا گڈی تے بغیر کیو ہوں واقف نہیں لیکن بہرحال اس کے بچو تو اس کوالہ والا رستہ تے ہو کے وہ بنا پہنچیا.
بنا پہنچا تو بابا صاحب فرماویں ہوں جاؤں تے دل چاوے لیکن اس واسطے کہ میں جی صاحب نہ سفر کیا تھا، ہزاراں کی تعداد میں لوگ مرد و زن جمع ہو جائیں تھا، تو منا یو گمان کہ ہوں اگر جاؤں تو ممکن ہے کوئی منا ملے نہ ملے تو ہوں بڑی کمی محسوس کروں گا، اس کالتے تھوڑا احتیاط کریں تھا، لیکن انہوں نے تقاضا کیا تو انہوں کو بھی شوق جڑا وہ اس ڈر پر حاوی ہو گیا تو چلے گیا بنا پہنچا تو بنا جس پہ یہ پہنچا تو لوگ ہزاراں ہوں نا اگر کون تو حضرت سینکڑوں کی تعداد میں، کیونکہ اس پہ کمیونیکیشن وہ تو کوئی سلسلہ تھو نہیں تو سینہ بسینہ خطاں کے ذریعے سنیہ کے ذریعے پتہ لگے تھا، لیکن سینکڑوں لوگ بنا جمع ہو گیا۔ یہ جس پہ پہنچا تھا خوش ہو گیا لوگوں نے بہت بڑا استقبال کیا، رات اتریا تو لوگوں نے تقاضا کیا کہ ایک متی ہے ایک فقیر ہے کہ آؤ تم اس سے ملو۔ بابا صاحب فرمایا میں انہوں نے کہ اس کے بھی کیا خاص گل ہے کہ مجھ سے ملو؟ انہوں نے کہا جی وہ مجذوب فقیر ہے، اس کے بھی سب سے بڑی یہ گل ہے کہ جو آدمی اس کے کو جائے جو کچھ بھی چنگ مند برائی اچھائی ہے وہ گن کے دس چھوڑے۔ بابا صاحب فرماویں میں نے ایک شوق تو ہو کہ ملوں، لیکن یو احتیاط کہہ رہا پتہ نہیں اتنی بڑی مخلوق کے سامنے میں نے واقع ہے کہ وہ کہ تذبذب میں رہ گیا، لیکن آخر ہو یوں ہی فیصلہ کیا کہ ملوں، مگر میں لوگوں کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اچھا ملوں، تم تقاضا کریں ملوں، لیکن پھر میری ایک شرط ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت حکم کرو جو تم کہیں گے۔ انہوں نے کہا پھر ہوں اس سے ملنا نہ جاؤں تو میرے نال یو جڑا آدمی ہوں منتخب کروں گا ان 2-3 آدمی تے بغیر اس کے کوڑا کوئی نہ جائیو، دور رہیو۔ تو میں کہ سوچو کہ اگر وہ میں نے کوئی برا پلو کہہ کی تو اونٹکاروں کو منا جی صاحب کی دعا کی کلئی ہے میرا کئی گل اسی طرح میں لگ نہیں سکتی، تو خوش صوبی کو ملاقات ہوئی تو لوگوں نے بھی ملاؤں تو چلے گیا تو واقعہ اچھی جی نکا کے پرو اس کو کوٹھو تھا، تو ہم لوگ کوٹھاں کے بچ پسار آج بھی بناواں ترلو جڑو ملک ہے، رجوری ہے، پونچھ ہے، یو ہی بنا ہے، کھجرٹو یو ایک ہی کچھ ہے، میرپور ہے، یہ اوراں کا جڑا کوٹھا ہے ان کے بچ پسار بڑا مانا رکھے، تو نکو جو خوبصورت کوٹھو تو کہ نکائی کو پرو لوگ تڑے لوگ کیا تھے، لوگ صبح تا حد نظر مخلوق جمع ہو گئی، ان کا پر آدمی مقرر کیا کہ نہ روکو، آپ اس نکی تے چڑھ کے تو بابا صاحب پیر برکت شاہ تو یو ملا حبیب ماما ہم کا مت حبیب ماما سواتھی یہ تو ہم کے گیا تھا۔ بابا صاحب فرماویں میں دیکھو تھا تازہ اس پسار کے بیچو ایک چولہو بالے ہو کیر بالے ہو، کیر کے پھر انگاراں کو ایک ٹیر چڑھے ہو باٹی شاندار لکڑی ان کو کیر تے ان کا انگاراں کو ٹیر چڑھے ہو تے پانی تازو تروں کے باری ماری بھی تے پیڑو ایک ڈایا وہ پیڑا پر کمبل ایک بڑا خوبصورت چوپل کر کے تے وہ رکھے ہو تے انہوں کے جیسو گئے تو میں کہ السلام علیکم تے بابا صاحب فرماویں تھا چنی آنکھیں ان کی کئی بھی گل تم نہ تھارے تک پہنچاؤں تاکہ تم لطف لیں، فرماویں تھا کہ چنی آنکھ تھی، بال کنا کا پیچھا تے سر کے اس حصہ میں تھا، تو سر بالکل ننگو تھا تے منہ میں دند ایک بھی نہیں تھا، تے میرے ادھر رکھے دیکھو اس طرح اکھاں پر ہاتھ رکھ کے بڑی دیر تک جیسے سیانن کی کوشش کرتا میں شناخت، میں کہ السلام علیکم، میں نے کہنے لگی سید زادہ کتھوں آئے ہیں؟ میں کہ اوہ جڑا ڈر جڑی گل تے ہوں ڈروں تو کہ یہ کوئی غائب کرنے والا تے پتہ نہیں کہ وہ گل ہی نہیں ہوں
سیدوں کا غلام تو ہوں لیکن سید نہیں نہ سید زادہ ہوں. میں کہو کہ ہوں سیدوں کو غلام ہوں، سیدوں کو محب ہوں، سادات مارو سب کچھ ہے، لیکن ہوں خود سید نہیں ہوں، گجر اور گجر زادہ ہوں. اچھا لبدا تو سید ہے، پنجابی بولیں. پھر ایک بڑا غور نہ میں کہ بڑی ٹھوس جہا انداز میں کہ نہیں ہوں گجر زادہ ہوں. پھر ایک بڑا غور میں نے دیکھ کے دو باری تقاضو کیا کہ نہیں لبدا تے تو سید زادہ ہیں. پھر کہ جس پہ میں کیا تو پھر کہ دیکھو بڑا غور نہ دیکھ کے تو میں نے کہنے لگی ہو کہ بابا جی دا پتر تے تو کہندا کہ میں سید نہیں، دس ہاں تیرے کو بڑا سید کیڑا. تے لگی یہ کھڑوں رون لگی تے وہ کیفیت مجلس کی بدل گئی تو فرمان لگی اے جھاڑو میں تیرے رستے وچ ماریا تے اپنا بالاں کے دھوڑ لگی تھی تو میں اپنا بالاں نال یہ جھاڑو ماریا. بابا جی صاحب اتنے آئے سن، انہوں نے حکم کیتا سی میرا میاں آ رہا خبردار استقبال بچ کوئی کوتاہی ہوئے. میں تیرے راہ دیکھتی سا ہوں اٹھے پیڑا پر بساڑے تو ہوں بھی خوش ہو گیا، اس کی مجلس کی کیفیت بدل گئی. تو یو بھی ماما تو یو بابا صاحب کوڑے فریادی تو اس طرح تھی شالہ نا کی کوئی عورت تو اس کا عشق میں مبتلا تھا تو بابا صاحب نے کہا تو میرا بیاہ کرا. پیر برکت شاہ جڑے وہ تھائی شاعر ہوئے، انہوں نے ساری عمر جی صاحب اور بابا صاحب کے متعلق کلام ان کا شاعر تھا اور بڑا اونچا درجہ کا شاعر تھا. تو یہ تھا مقدمہ میں پھنسیا ہوا، ان کی تاریخ تھی پونچھ عدالت میں. میں نے کہ بیٹھا ہوں تو میں نے کہنے لگی حکم کر. تو پہلا کہ میں کہ جی یو میرا شاعر ہے، یہ مجھے بہت پیارا لگا. اس کی تاریخ ہے مقدمہ کی 2 دن تھا یا 4 دن تھا. تو اس زمانہ میں عدالت کا معاملات میں بڑا سخت لے میں تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی تاریخ ہے تو یہ میرے نال ہے، دعا کر اللہ اس نے اس مقدمہ میں. کہنے لگی دعا نہیں کرتی، تم حکم کرو ہوں آرڈر پاس کر. آپ چپ رہے، فرمایا دعا کر. پھر انہوں نے کہا نہیں صحیح زیادہ تو حکم کر تو میں آرڈر پاس کروں. تو بابا صاحب فرمایا مجبور کر لیا میں کہ اچھا حکم ہے. تو انہوں نے کہنے لگی جا صحیح زیادہ کاغذ ایک لیا. تو پیر برکت شاہ نے چٹا کاغذ کی شیٹ ایک دی تھی تو وہ لے کے دوری کری، پھر چوری کری، پھر وہ پختو انگار اچا ناچ آ گئے تو اس کے اوپر لا کے ایک جاتے دوسری جاتے دبایا تو کھولی نہ تو وہ چھاننی کی طرح ہوگی سڑ کے 80 ٹھا کر کے. تو کہنے کی جا ہاں صحیح زیادہ آرڈر ہے، عدالت بھی یاد رکھے گی کس کے پیچھے. چنانچہ دوسرے دن رات پہنچ کی عدالت میں آگ لگی تو سارا ریکارڈ پیر برکت شاہ نہ پتہ نہیں کتنا لوگوں کا ریکارڈ ہی کیا، کوئی نشان ہی نہ رہی. باقی مڑ کے دیکھو اس بھی ماما دار دیکھو تو کہنے لگا رنڈیاں دا پڑ گیا تو میرے صحیح زیادہ نہ کے کرنا. بابا صاحب پر میں ہاں جو میرا پیار ہو اس طرح کچھ نہیں کہی. اسی تو کہنے لگی دریائے رحمت جوش پہ چاہے کر پھر اس واسطے بھی حکم. تو میں کیوں بار رات ہو جائے. پھر میں کہا جا عیش کر کے جا، جس نے مرضی ہے جو کچھ کرانا ہے میرا صحیح زیادہ آیا تھا کروا دیا. چنانچہ کوئی 2 مہینہ یا 3 مہینہ بعد اس شالہ کی اچانک اتفاق ہوا، اس کی طلاق ہوئی، پھر اس کی شادی ہوئی، پھر اس کا بچہ کلمے اور ان کا لڑکا ہے بڑا خوش آواز، بڑا گاؤں والا، کچھ پڑھے آواز، بڑی اچھی جگہ کے بچ ایڈجسٹ ہیں. اس کے بعد بابا صاحب پھر رجوری پہنچ گیا. طویل ہو جائے کو سفر، البتہ ہوں اتنا کہوں کہ بابا جی صاحب کا خلفا بچوں رجوری کے بچ حاجی صاحب لاڑا، حاجی نوران شاہ صاحب، میاں فتح محمد صاحب المعروف سائیں گنجی صاحب،
میاں عبداللہ صاحب کھوڑی والا، اور ہوں جس پہ تفصیل دسوں گا اس پہ پورا حاجی فضل الدین صاحب فتح پور والا، بابا جی صاحب کا مریداں بھی میاں محمود صاحب ہمارا نانا جڑا تنور کے بچ ان کی زیارت ہے، وہ بابا جی صاحب کا بڑا مشہور لوگ جڑا انہوں نے وابستہ تھا، ان کی قبریں زیارتیں سب کو شاید تذکرہ کر سکے ہو یا نہ، لیکن معلومات حاصل کرنے کے بعد انشاءاللہ دوجی نشست کے بچ بابا صاحب کا اور کسی پیارا سفر کو تھارے نہ ذکر کروں کو، یو اس اپنا کیا ہوا وعدہ کو تھوڑا جو حصہ ہوں گی بہن لوگوں، خدا تم سب نے خوش رکھے، خدا آمین شاد رکھے، آمین بابا جی صاحب کے نال آمین اور ان کی زیارت کے نال بابا صاحب کے نال تھارا پیار کے بچ میرا اللہ اور اضافہ کرے، آمین اور ہم نے بھی خدا توفیق دے آمین کہ اس پیار کی اس تعلق کی ہم قدر کریں، آمین اور تھارے نال وابستگی بابا صاحب اور ہم نے فرماوے میں تھا کہ یہ سب تھارا کنبو ہے، یہ سب تھارا خاندان ہے، میرے کوئی سرمایہ دار نہیں، میرے کوئی احساسہ نہیں، البتہ جی صاحب کا کھٹیا گیا مخلوق ہے، ان کو پیار اگر تم حاصل کر رہے تم میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ تو امید کروں تمہاری کوتاہیوں کے باوجود اور کاٹ ملن یا تھارے کو کاٹ بیسن کے باوجود بھی تعلق کا دیا نہ وقت کی کسی حوادث کو شکار نہیں ہوتے سے، انشاءاللہ یا لوگ کدے کمے نہ یا لوگ دن بدن بد نہیں چاہیے، آمین ہماری طرف سے اس کے بچ باتی اور تیل جی صاحب نے بابا صاحب نے کر لیا ہوا ہے، بے شک ہمارا کام ہے اس کی حفاظت کرنی، اس میں روشن رکھنا، اس کے بچ تھارو دستے تعاون بھی رہنا چاہیے، انشاءاللہ خالص روحانی تعلق کی گل ہے، بے شک دنیاوی معاملات چلتا رہیں گے، کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وقتی ضرورتوں کے مطابق کوئی کچھ کہے کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن زیارت شریف کو اور تھارا تعلق اللہ کا نام کو ہے، اور اپنا سلسلہ نقش بندیہ کا نام کو ہے، اور بابا جی صاحب نال اور بابا جی صاحب پیانی کے نام پیار کو تعلق ہے، خدا اس پیار نہ روز بداوے، خدا اس نے قائم رکھے، آمین السلام علیکم۔